تم میرے مہمان ہو اس لیے مجھے کرنے دو، ماسی نے کہا اور پھر میرے پتلون کو سائڈ پر رکھ دیا۔ پتلون سائڈ پر کرتے ہی میرے دونوں چپو ماسی کے سامنے آ گئے۔ ماسی کے منہ میں پانی آ گیا اور میرے چپو کو ہاتھ میں پکڑ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تم بہت انوکھے لڑکے ہو، تمہارے دو چپو ایک ساتھ کھیل کر بہت اچھا لگے گا، خالہ نے کہا اور پھر میرے دونوں چپوؤں کو ایک ساتھ ہی کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ان کا پورا منہ کھلنے لگا۔ ماسی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماسی بھی اسی آنٹی کی طرح میرے چپو کو کھانے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے عجیب لگا تو میں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ تمہیں نہیں پتا کہ بلال میں کیا کر رہی ہوں؟ نہیں، میں اسے ڈرتے ہوئے کہا۔ میرے چپو ابھی چھوٹے تھے اس لیے ماسی ان سے اچھی طرح کھیل نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں بڑا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی دروازہ کھولیں، کیا کر رہی ہیں آپ کمرے میں؟ ماں نور زور سے دروازے پر دستک دینے لگی۔ آ رہی ہوں، ماسی نے غصے سے کہا اور پھر مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کپڑے پہنے اور ہم باہر آئے۔ ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ مجھے جلدی سونے کی عادت تھی، میں سوتا بھی اپنی امی کے پاس تھا۔ میں نے انہیں کچھ خاص اچھا نہیں لگتا تھا لیکن وہ پھر بھی مجھے اپنے پاس سلایا کرتی تھی۔ ماسی مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، اکیلے میں مجھے ڈر لگتا۔ ماسی نے جب مجھے میرا کمرہ دکھایا تو میں ان کے ساتھ چپک کر بولا، اچھا ٹھیک، میرے ساتھ ہی سو جاؤ، مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے اکیلے، ماسی نے کہا اور میرے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی۔ بستر پر لیٹ گیا اور ماسی واش روم چلے گئی۔ وہ جب واپس آئیں تو بچوں جیسے لباس میں تھی۔ ان کے بڑے درخت اوپر سے صاف ظاہر تھے اور گھٹنوں سے نیچے والا حصہ بھی واضح تھا۔ ماسی میرے ساتھ لیٹی اور میرے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ برا مت منانا بلال، میری عادت ہے ایسا کرنا، ماسی نے کہا۔ میری نظر بار ماسی کے درختوں پر جا رکتی۔ میں چوری نگاہوں سے انہیں پہ دیکھنے لگا۔ ماسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے درختوں کے درمیان رکھ دیا اور کہنے لگی، تمہیں میرے درخت اچھے لگے ہیں؟ ان کے سوال پر مجھے شرم آنے لگی۔ نہیں، آپ کے درخت بڑے بہت ہیں، اس لیے میری نظر ان پر جا رکتی ہے۔ میں دوبارہ سے ان کے پودوں کی جانب دیکھنے لگا۔ میرے مالٹے بہت رس بھرے ہیں، تم کھا کر تو دیکھو، خالہ نے کہا اور پھر مجھے گردن سے پکڑ کر اپنے نزدیک کر لیا اور مجھے مالٹوں سے جوس نکالنے کا کہنے لگی۔ یہ کام میں اپنی امی کے ساتھ بچپن میں کیا کرتا تھا، اس لیے خوشی کرنے لگا۔ ماسی کو بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ مزید مجھے اپنے نزدیک کرنے لگی۔ وہ جو کرنا چاہتی تھی وہ مجھے نہیں آتا تھا۔ بلال، تمہیں پتا ہے تمہارے پاس چوہا ہے اور میرے پاس پنجرہ ہے، تم اپنے چوہے کو میرے پنجرے میں داخل کر سکتے ہو؟ ماسی نے میرا ہاتھ اپنے پنجرے کے درمیان رکھا اور اپنے پنجرے کو ہلانے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اس لیے میں ان کے پنجرے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ امی دروازہ کھولو، باہر کوئی آدمی آپ کو بلا رہا ہے، ماں نور کے دروازے پر دستک دیتے کہا۔ ایک تو اس لڑکی کو آرام نہیں لگتا، ہر بار موڈ کو خراب کر دیتی ہے، ماسی نے غصے میں کہا اور میرا ہاتھ ہٹا دیا۔ کپڑے ٹھیک کر کے انہوں نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد ماں نور کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے میرے پاس چلی آئی۔ تم کیا کر رہے تھے؟ میری ماں کے ساتھ گپ کر رہے تھے، وہ مجھے آنکھیں نکالتے ہوئے بولے۔ نہیں، یہ گپ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، میں نے معصومیت سے پوچھا۔ میں سچ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے۔ چل جھوٹے، یہ تو بچوں کو معلوم ہے اور تم کہتے ہو مجھے کچھ معلوم نہیں، اس نے میری بات پر ہنس کر کہا۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، چلو اور میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ گپ کیا ہوتا ہے۔ ماں نور نے میرے کان میں سرگوشی انداز میں کہا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے آخری کونے میں لے آئی۔ کمرے کے اندر سے ماسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ماسی کیوں چیخ رہی ہے؟ کیا ہوا ہے ان کو؟ مجھے ماسی کی فکر ہونے لگی اور میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ماں نور میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، ارے پاگل لڑکے، وہ گپا گپ کھیل رہی ہیں، بس اسی وجہ سے چیخ رہی ہیں۔ میں تمہیں دکھاتی ہوں، ماں نور نے کہا اور پھر مجھے کھڑکی کے اندر کے مناظر دکھانے لگی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ ماسی کچھ اور ہی بنی ہوئی تھی۔ یہ ایک موٹا آدمی گھوڑ سواری کر رہا تھا، بس اسی وجہ سے ماسی چیخ رہی تھی۔ میں یہ سب پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پہلے مجھے ڈر لگا، پھر مجھے دیکھنے میں اچھا لگنے لگا کیونکہ خالہ کے درخت جھکے ہوئے تھے اور وہاں ہوا کی وجہ سے جھول رہے تھے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا تھا اور میں دلچسپی سے سب دیکھنے لگا۔ چلو یہاں سے، اب ماں نور مجھے بازو سے پکڑ کر امی کے کمرے لے آئی۔ میرا ماتھا پسینے سے تر ہونے لگا۔ اب دیکھ لیا تم نے، پتہ چل گیا تمہیں کہ گپا گپ کیا ہوتا ہے؟ ماں نور نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا۔ مجھے ماں نور سے بھی شرم آنے لگی اور میں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ تم اتنا شرماتے کیوں ہو یار؟ چلو آؤ، ہم دونوں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ جب امی کو گپا گپ میں دیکھوں تو میرے جذبات بھی ابھرنے لگتے ہیں اور تمہیں دیکھ کر تو میں بہت ہی بے قابو ہونے لگی ہوں۔ بہت خوبصورت تو تم، ماں نور مجھے اس والی نگاہوں سے دیکھ کر بولی اور میرے دونوں ہاتھوں پکڑ لیے۔ نہیں، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے تو طریقہ بھی نہیں معلوم، اس لیے مجھ سے نہیں ہوگا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا، مگر وہ بہت بے تاب تھی اس لیے میرے انکار کرنے پر بھی نہیں مانی اور کہنے لگی، پلیز مان جاؤ، میں تمہیں سب سکھا دوں گی۔ بہت لڑکے میرے دیوانے ہیں مگر مجھے تم بہت اچھے لگے ہو۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے، بس گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے اور پھر ایسے کبھی آگے لے کر جانا ہے تو کبھی پیچھے، ٹھیک ہے نا؟
مانو نے کہا اور پھر میری پتلون پر ہاتھ رکھا۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میں اسے پیچھے کر دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ ماسی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ مشکل سے صوفے پر بیٹھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ بلال کے ساتھ کمرے میں ماسی نے غصے سے مانور سے پوچھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اور یہ مجھے جانے بھی نہیں دے رہا تھا، بس اس لیے میں ان کے پاس رک گئی تھی، مانور نے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماسی کو بہت درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ ٹھیک سے اٹھ بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ کہاں گئی تھی ماسی؟ میں نے ماسی سے پوچھا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تھی۔ وہ ایک آدمی آ گیا تھا، اس کی کام میں مدد کر رہی تھی۔ تم سوئے نہیں ہو ابھی تک؟ آؤ میں تمہیں سلا دیتی ہوں، ماسی نے کہا اور مجھے بازو سے پکڑ کر بستر پہ لٹا دی اور خود میرے پاس آ کر لیٹ گئی۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ گپا گپ کرنے گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ گپا گپ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ اگر درد ہوتا ہے تو پھر ماسی کیوں کر رہی تھی؟ شاید ان کی کوئی مجبوری ہوگی۔ میں یہی سب سوچنے لگا۔ ماسی میری طرف پیٹ کر کے سو رہی تھی۔ میری نظر ان کے پچھلے حصے پر پڑی۔ ماسی اپنے اس پنجرے میں چوہے کو قید کر رہی تھی۔ ان کا پنجرا سفید اور بڑا تھا، اس لیے میرا کچھ کرنے کا من کرنے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے پنجرے پر رکھا ہی تھا کہ خالہ نے مجھے دبوچ لیا اور پھر